تو ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری اہم ترین خبروں پر تبصرہ کرنے جا رہا ہوں۔ ایک لڑکی کا پھول توڑنا کس طرح گناہ ہو جاتا ہے اور دلت فیملی کے سماجی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، لگ بھگ 40 دلت فیملیز کا خبریں آ رہی ہیں۔ ہندوستان کا ایک چہرہ ہے۔ تلنگانہ کے پاور اسٹیشن پر زبردست آگ کا سانحہ پیش آیا ہے۔ آج لالو یادو کی حفاظت پر مامور 9 پولیس نوجوان کورونا متاثر ہونے کی وجہ سے ہلچل مچ گئی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سونا کس کے پاس ہے، یہ جاننے کی بھی ہم لوگ آج کوشش کریں گے۔ UAE کے ساتھ معاہدے کے بعد ایک طرف پوری دنیا کو خاص موضوع پر الجھا کر کے خود اسرائیل غزہ کی پٹی میں کس طرح ظلم و ستم کر رہا ہے، وہ تصویریں اور وہ ویڈیوز دکھانے کی کوشش کروں گا۔ میں ایک کوشش کروں گا کہ کرناٹک میں ایک ڈاکٹر جو ہیلتھ آفیسر ہے وہ کس طرح خودکشی کر لیتا ہے لگاتار چھٹی نہ ملنے کی وجہ سے۔ ریچھ کا حملہ، مکہ المکرمہ میں بچھائی گئی قالین کی تصاویریں جو نہیں ہیں، اور پھر جموں کشمیر کی جامع مسجد کی بھی کچھ تصویریں بتاؤں گا جہاں نماز جمعہ کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ ساری چیزوں کے اوپر تفصیلات میں جاؤں سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں، اور ادارے کو مضبوط کرنا آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہندوستان میں پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنا، دلت ہونا کس قدر جو ہے بھیانک ہوتا ہے۔ اڑیسہ کے ڈھینگانال ضلع میں گزشتہ 2 ہفتے میں 40 دلت فیملی کے سماجی بائیکاٹ کا معاملہ سامنے آیا۔ دلت کمیونٹی کی لڑکی کے گھر کے آنگن سے پھول توڑنے کی وجہ سے ایسا کیا گیا، یعنی صرف پھول توڑنا اتنا بڑا جرم بن گیا کہ 40 فیملی کو سماجی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ انڈین ایکسپریس میں اس رپورٹ کو چھائے کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ڈھینکانال کے کانتیو کتینی گاؤں کا ہے، جہاں لگ بھگ 2 مہینے پہلے 15 سال کی ایک دلت لڑکی نے اشرافیہ کہلائے جانے والے، جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں جبکہ حقیقت میں یہ سب سے کمتر ظرف رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اشرافیہ فیملی کے آنگن سے پھول توڑ لیے تھے، جس کی وجہ سے 40 فیملیز کو اس کی سزا بھگتنی پڑی، جن کا تعلق SC ST پسماندہ طبقے سے تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اشرافیہ فیملی کے اعتراض کے بعد یہ معاملہ 2 کمیونٹی کے بیچ تصادم میں تبدیل ہو گیا، جس کے بعد گاؤں کی تمام 40 دلت فیملی کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ لڑکی کے والد نرنجن نائک کا کہنا ہے کہ ہم نے فوراً معافی مانگ لی تھی تاکہ اس معاملے کو سلجھایا جا سکے، لیکن اس کے بعد کئی بیٹھکیں ہوئی جس میں انہوں نے ہمارا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کسی کو بھی ہم سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں گاؤں کے کسی بھی سماجی پروگرام میں حصہ لینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، اندازہ لگا سکتے ہیں یہ نئے بھارت کی، ڈیجیٹل بھارت کی، برائٹ انڈیا کی، نہ جانے کس کس طرح کے دعوے کرتے ہیں، اسی انڈیا کی یہ کہانی ہے کہ ایک پسماندہ طبقے سے تعلق والی لڑکی ایک گھر کے آنگن سے پھول توڑ لیتی ہے تو اس کی سزا 40 گھروں کو صرف اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ اس کا تعلق ایک ایسے سماج سے ہے کہ جس کو اچھوت کہا جاتا ہے، جبکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ برہمنواد سماج جو ہے وہ کس طرح زہر پھیلا رہا ہے بھارت کے مختلف علاقوں میں، اور وہ اپنی منواد کے اس اسباق سے، اس سوچ سے پرے اٹھ کر کے دیکھنے کا سوچ بھی نہیں رہا ہے، اور اس کے باوجود یہ باور کرایا جانے کی کوشش کرتی ہے یہاں کی برہمنواد سے وابستہ تمام ہندوتوا تنظیمیں اور یہاں کی حکومتیں کہ وہ دلت کے ساتھ ہیں، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہیں۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں۔ تلنگانہ سے آ رہی ہے
افسوسناک خبر ہے، تلنگانہ کے ناگار کرنول ضلع کے سری سیلم لیفٹ بینک کینال میں واقع ٹی ایس گینگو کے ہائیڈل پاور اسٹیشن میں زبردست آگ لگ جانے کا واقعہ پیش آیا۔ یہاں پر پھنسے 9 لوگوں کو محفوظ نکالنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ واقعہ جمعرات کی دیر شب پیش آیا، نکل رات کا ہے۔ اطلاعات کے مطابق آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے۔ جائے وقوع پر لگاتار دھواں اٹھتا ہوا دیکھا جا رہا ہے۔ جائے وقوع پر 17 لوگ پھنس گئے تھے، جن میں سے 8 لوگ سرنگ کے راستے باہر نکلنے میں کامیاب رہے۔ پاور اسٹیشن میں ہنوز 9 افراد پھنسے ہوئے ہیں، جن سے 6 ٹی ایس گینگو کے ملازمین اور 3 نجی کمپنیوں کے ملازم ہیں۔ جائے وقوع پر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچی اور پھنسے ہوئے ڈپٹی انجینئر اور جونیئر انجینئر کو محفوظ نکالنے کی کوشش کی گئی۔ موقع میں فائر کے ملازمین کا کہنا ہے کہ دھوئیں کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں بہت ہی دقت پیش آ رہی ہے۔ تو ناظرین، ادھر کچھ دنوں سے آگ حادثات میں ہندوستان میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح گجرات کی کئی فیکٹریوں میں الگ الگ انداز میں کئی لوگ زندہ جل گئے، کہیں جو ہے آنسو گیس نکلے جس کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوئے، اور بہت ساری چیزیں یہ گجرات کی کہیں یا ممبئی یا پھر تلنگانہ کی یہ خبر اس وقت صاف طور پر سامنے نکل کر کے آ رہی ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی جانوں کا نقصان ہوتا ہے فیکٹری کے انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے، یا پھر اس طرح کی ایسی فیکٹریاں جہاں پر جان لیوا چیزیں ویکسین کے طور پر ہوں، یا پھر اس کو ایک الگ قسم سے جس کو ایسا لکوڈ مانا جاتا ہے جو سانس میں لے جا کر کے تکلیف پہنچا سکتا ہے، اس طرح کی فیکٹریاں جہاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے دور دور تک رہائشی تو ہوتے نہیں ہیں، لیکن یہاں کام کرنے والے لوگوں کی جان ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ اس طرح کی واردات جب بھی پیش آئی ہے کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اس وقت ترکی کے خبر کی جانب، اور ترکی کی خبر یہ ہے کہ اس وقت بحر اسود میں قدرتی گیس کے نئے ذخائر دریافت کیے گئے ہیں۔ یہ خبر میں نے کل بھی دیا تھا۔ کتنے ہیں؟ 26 ٹریلین کیوبک فٹ یا 800 بلین کیوبک میٹرز پر مشتمل ان ذخائر سے ترکی کے اگلے 20 سالوں کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ یعنی اتنے یہاں پر ذخائر موجود ہیں، لیکن اس کو نکالنے اور اس کو بہت سے مختلف مراحل سے لے جانے کے لیے اس پروڈکشن کو اگلے 7 سالوں میں کیا جائے گا، اور 2 سے 3 بلین ڈالر اخراجات ہوں گے۔ یہ رائٹرز کی رپورٹ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے گیس نکالنے کے بعد یہ خود اپنے ملک کے لیے اور پھر دیگر ممالک کے لیے بھی جو ہے گیس پہنچانے کے لیے بھی شاید سہارا بن سکتے ہیں ترکی کے لیے۔ تو یہ ترکی کے لیے بہت ہی اہم ترین خبر ہے جو ترکی کی تقدیر کو بدل کر کے رکھ دے گا، اور اس کے آنے والے ایام کچھ روشن نظر آتے ہیں جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بحر اسود میں قدرتی گیس کے نئے ذخائر ترکی نے دریافت کر لیے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو فلسطین لے چلنا چاہتا ہوں، غزہ پٹی لے جانا چاہتا ہوں، وہاں کی کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں۔ گزشتہ 8 دنوں سے لگاتار ظالم اسرائیلی فوج یہاں پر رہائشی علاقوں میں بمباری کر رہی ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے زخمی ہونے اور پھر جو ہے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک طرف پورے عرب ممالک کو اس بحث میں الجھا دیا اسرائیل کہ جب سے اس نے یو معاہدہ کیا ہے تو یہ پوری دنیا اس بات کو لے کر کے بحث کرنے لگی ہے، امریکہ اور تمام مغربی ممالک کے کون اس کے ساتھ معاہدہ کرے گا کون نہیں، اور دوسری جانب جو ہے لگاتار تمام لوگوں کو ایک مسئلے میں الجھا کر کے دوسری جانب غزہ پٹی میں مسلمانوں کو لگاتار نشانہ بنا رہا ہے۔ گزشتہ 8 دنوں سے نہ جانے کتنے لوگ یہاں پر جو ہے شہید ہو گئے، کتنے زخمی ہو گئے، لیکن کوئی دنیا کوئی میڈیا اس کو دکھا نہیں رہا۔ ہر ایک کا بحث کا محور یہی ہے کہ امریکہ نے اس UAE اور اسرائیل کے معاہدے کو لے کر کے کیا کہا، سعودی نے کیا فیصلہ لیا، لیکن حقائق یہ ہے کہ زمینی حقائق اس معاہدے کے پیچھے جو ہے لگاتار غزہ کی پٹی میں وہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کئی لوگوں کو زخمی کر دیا۔ ایک ویڈیو میں اس وقت آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اسپتال تک کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے ایک اسپتال میں آنسو گیس کے شیل کے ساتھ حملہ کر دیا، اور پہلے سے یہاں مریض ہوتے ہیں، وہ پہلے سے ہی پریشان ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہاسپٹل میں آنسو گیس کی شیل کے ساتھ حملہ کرنا مریضوں کے لیے کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے، سانس لینے میں کتنی تکلیف ہو سکتی ہے۔ پہلے سے ہی مریض، اور اسرائیلی بربریت اور اس کی ظلم کی اور اس کی حیوانیت کی یہ انتہا کہ جو ہے ہاسپٹلس کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ ہاسپٹل کا نظارہ ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ میں تھوڑا آواز سے آپ کو سناؤں پھر آگے چلتا ہوں۔
ناظرین گرامی، آئیے آگے چلتے ہیں۔ جموں کشمیر میں گزشتہ جمعہ سے جو ہے وہاں کی مشہور جامع مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اب سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ آج جو جمعہ کی نماز ہوئی جموں کشمیر کے جامع مسجد میں جو سری نگر میں ہے، جو تاریخی جامع مسجد ہے، اس کا یہ نظارہ ہے، آپ یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اڑیسہ سے کچھ تصویریں آئی ہیں جہاں پر ایک ریچھ نے بھوانی پٹنہ نامی علاقے میں جو کہ کلہنڈی ڈسٹرکٹ میں آتا ہے وہاں پر حملہ کر دیا راہ چلتے ایک آدمی پر۔ بالآخر جو ہے اس ریچھ نے زخمی کر دیا اٹیک کرنے کے بعد اس نوجوان کو۔ پھر جو ہے وہاں کی ضلع جنگلاتی محکمے کے افسران نے جو ہے پوری طرح سے ریچھ کو قابو کر کے اس کو واپس جنگل میں چھوڑنے میں جو ہے کامیاب ہوئے ہیں۔ زخمی شخص کو جو ہے اسپتال میں بھرتی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرناٹک سے ایک ویڈیو آج وائرل ہوئی اور بہت ہی افسوسناک وائرل یہ ویڈیو ہے۔ یہ کنڑا میں اس بات کی تفصیلات فراہم کر رہے ہیں جس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو یہاں پہ رکھی گئی ہے جس کی لاش وہ ایک ہیلتھ آفیسر ہے، ننجنگنڈ میسور کے ضلع میں آنے والے ننجنگنڈ علاقے سے اس کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر ناگیندرا انہوں نے خودکشی کر لی صرف اس وجہ سے کہ ان کو گزشتہ جب سے کووڈ-19 کا معاملہ سامنے آیا اس وقت سے اب تک ان کو چھٹی نہیں دی گئی تھی، اور اس قدر ان پر جو ہے ورک پریشر تھا کہ جو ہے یہ اپنے فیملی سے دور رہ کر کے الگ ایک کمرہ لے کر کے جو ہے صبح شام ڈیوٹی کر رہے تھے۔ بالآخر جو ہے ورک پریشر کی وجہ سے خودکشی کر کے انہوں نے خودکشی کر لی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں کا میڈیا جو صبح شام ہندو مسلم کرتا رہتا ہے، بالخصوص کنڑا میڈیا، وہ اس بات کو دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ٹوٹلی طور پر جو ہے یہاں کی حکومت کی ناکامی ہے کہ آپ ایک ہیلتھ آفیسر کو چھٹیاں نہیں دے رہے ہیں تو وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ناظرین آئیے میں ایک اور اہم ترین خبر کی جانب آپ کو لے جاؤں، اور یہ خبر ہے کہ لالو یادو کی حفاظت پر مامور 9 پولیس نوجوان کورونا متاثر پائے گئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہلچل مچی ہوئی ہے۔ جھارکھنڈ کے شہر رانچی میں آر جے ڈی رہنما لالو پرساد کی حفاظت پر یہ 9 پولیس نوجوان مامور تھے جن کو کورونا متاثر پائے گئے۔ لالو یادو کو فی الحال ریمس کے کیلی ڈاکٹر بنگلے میں رکھا گیا ہے۔ یہ تمام جوان بنگلے کے باہر تعینات تھے۔ ریمس کے سپرنٹینڈنٹ وویک کشیپ نے کہا کہ تمام جوانوں کو علاج کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک ہی ساتھ کئی نوجوانوں کے، اور وہ بھی لالو پرساد کی سیکورٹی گارڈ کے طور پر کام کرنے والوں کی کورونا متاثر پائے جانے کی وجہ سے اس وقت یہ خبر سرخیوں میں پائی جا رہی ہے۔ ناظرین آئیے کرنسی نوٹوں کے برعکس سونے کو آج بھی قیمتی اور بہت ہی منافع بخش دھات تصور کیا جاتا ہے۔ اثاثوں کی دوسری تمام شکلوں کے برعکس سونے کی مکمل نشاندہی اور اس کا پورا ریکارڈ رکھنا ممکن نہیں، تاہم ورلڈ گولڈ کونسل WGC جس کو کہا جاتا ہے اس کے مطابق سن 2018 کے اختتام تک 1,93,000 ٹن سے زائد خالص سونا کانکنی کے ذریعے حاصل کیا جا چکا تھا، اور یہ دنیا کے مختلف ممالک کی ملکیت میں ہے۔ اگر ملکیت کی بات کی جائے تو سونے کے 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے سونے کو، ایک حصہ جو نجی افراد یا خاندانوں، اور دوسرا وہ جو اداروں کی ملکیت میں ہے۔ اداروں سے مراد یہاں مرکزی بینک، حکومتیں، کاروباری ادارے، میوزیم اور دیگر تنظیمیں ہیں۔ جرمن ویب سائٹ گولڈ رپورٹر کے مطابق دنیا میں موجود تقریباً نصف سونے یعنی تقریباً 48% کو زیورات کی تیاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 92,000 ٹن بنتا ہے۔ WGC کے مطابق سونے کے عالمی ذخائر کی مقدار 33,000 ٹن سے زائد بنتی ہے۔ اسی طرح نجی ہاتھوں میں موجود سونے کی مقدار 41,200 ٹن سے زائد بنتی ہے، جبکہ باقی 27,000 ٹن سونا دیگر یا متفرق کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اندازوں کے مطابق ابھی 54,000 ٹن سونے کے ذخائر موجود ہیں اور مستقبل میں یہ سونا بھی قابل حصول ہے۔ WGC کے مطابق سونے کے عالمی ذخائر کی مقدار 33,871 ٹن ہے۔ جرمن ویب سائٹ gold.de کے سن 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق جن ممالک کے پاس سب سے زیادہ سونا ہے ان میں امریکہ 8,133 ٹن کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اس کے بعد جرمنی کا نمبر آتا ہے جس کے پاس 3,363 ٹن سونا موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF آتا ہے جس کے پاس 2,814 ٹن سونے کے ذخائر ہیں۔ دیگر 7 ممالک کی فہرست کچھ یوں ہے کہ اٹلی
2451 टन, फ्रांस 2436 टन, रूस 2298 टन, चीन 1948 टन, स्विट्जरलैंड 1040 टन, जापान 765 टन, भारत 653 टन। और सन 2013 में वेटिकन बैंक ने अपने असासे जाहिर किए थे और उस वक्त उसके पास सोने से बने सिक्कों और तमगों की मालियत तकरीबन 41 मिलियन यूरो। बहरकैफ ये सारी तफसीलात आने के बाद नाज़रीन आप एक बात पर ज़रूर गौर किए होंगे कि इसमें एक भी मुस्लिम मुल्क नहीं है जो सबसे ज़्यादा सोना रखने वाले 10 ममालिक में कहीं भी सर फहरिस्त हो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त सोने के ज़खायर किन ममालिक के पास मौजूद हैं। बहरकैफ नाज़रीन मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है